أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اے ایمان والو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، یہاں تک کہ تم جاننے لگو ان باتوں کو جو تم کرتے ہو، اور نماز سے قریب نہ جاؤ ناپاکی کی حالت میں، مگر راستہ گزارنے کے لیے، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی استنجا سے آیا ہو یا بیویوں سے قربت کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، یعنی اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مٹی سے ملو۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ معاف کرنے والے ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت اتری کب، اس کا واقعہ یہ ہے کہ شروع اسلام میں شراب حلال تھی۔ شراب ایک دم سے حرام نہیں ہوئی، دھیرے دھیرے اسے حرام کیا گیا ہے، اور اسلام کی حکمت ہے یہ۔ تقریباً 5 ہجری میں مکمل طور سے شراب حرام ہوئی۔ 5 سے پہلے اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش تھی۔ اسی وجہ سے بعض مسلمان بھی جب وہ شراب حلال تھی شراب پی لیا کرتے تھے، حلال ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صحابہ کی دعوت کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعوت میں اونٹ کا گوشت بنایا اور سب کو کھلایا۔ کھلانے کے بعد اس دور چلا شراب کا، حلال ہے۔ جیسے ہم ٹھنڈا پیتے ہیں یا زیرہ پیتے ہیں، ویسا اس وقت گویا کہ وہ شراب تھی، تو کچھ صحابہ نے اس کو پی لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پی لیا۔ اب اسی وقت نماز کا ٹائم آ گیا، اسی حالت میں نماز کا وقت آ گیا، تو صحابہ نے نماز کی امامت کا امام حضرت علی کو بنایا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، صحابہ آپ کی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ مغرب کی نماز تھی، پہلی رکعت میں لگائے قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں لگائے قل ھو اللہ احد۔ اب چونکہ شراب کی حالت، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ کافرون کس طرح پڑھی؟ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون انتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔
شروع کا لا ہے نا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، لا کو چھوڑ دیا، جس سے پورا معنی بدل گیا۔ سورہ کافرون کا خلاصہ یہ ہے، ہم شرک پر کسی صورت میں راضی نہیں ہو سکتے، اور حضرت علی نے جو لا چھوڑا ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ ہم شرک پر راضی ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال پیش آئی تو یہ واقعے کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہوا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر یہ آیت سنائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو، ابھی گرچہ تمہارے لیے شراب حلال ہے لیکن نماز کے ٹائم میں اس کو مت پیا کرو، اس سے دور رہا کرو۔ لہذا یہ آیت اتری ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے، اللہم بین لنا بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے باب میں کوئی مضبوط حکم اتار دے۔ ابھی تو صرف نماز کی ٹائمنگ منع ہوئی، رات میں تو پی سکتے، رات میں کوئی نماز نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خندق کے کچھ دنوں کے بعد ایک آیت اتاری ہے شراب کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ آیت چھٹے پارے کی ہے، اس میں بالکل منع کر دیا گیا۔ پھر پہلے تو تھوڑا سا آسانی یا رخصت دی گئی تھی، لیکن اب بالکل منع۔ اس لیے حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شرابی اگر نشے کی حالت میں نماز پڑھے اور وہ نماز پڑھنے کو حلال بھی سمجھے تو اس کے ایمان کا بھی مسئلہ ہے، اس کے ایمان کا بھی مسئلہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز ایسی حالت میں پڑھو کہ تم چست ہو، چوکنے ہو، تم زبان سے کیا کہہ رہے، کیا پڑھ رہے، اس کا تمہیں علم اور ادراک ہونا چاہیے۔ تم کیا کہہ رہے، ایسا نہیں کہ کچھ بھی کہہ دو۔ ایک آدمی نیند کے خمار میں نماز پڑھ رہا، ثنا کی جگہ درود شریف پڑھ رہا، سورہ فاتحہ کی جگہ سورت لگا رہا، یہ تو اس سے خود پتہ نہیں کیا کر رہا۔ ایسی غنودگی جس سے اپنی تلاوت کا بھی علم نہ ہو، اس حالت میں بھی نماز سے۔ حدیث کا خلاصہ ہے، بہت زیادہ نیند آ رہی، آپ وضو کر کے آؤ، اس کے بعد نماز میں شرکت کرو۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ شراب سے انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ام الخبائث ہے، سارے برائیوں کی جڑ۔ اس پر جس نے قابو نہیں پایا وہ کسی گناہ پر قابو نہیں پا سکتا۔ نسائی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی گئی، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ نے ایک عابد کو قید کیا اور قید خانے میں اس عابد کے سامنے 4 آپشن رکھا کہ 4 میں سے ایک کام کرنا پڑے گا ورنہ تجھے پھانسی دے دی جائیں گی۔ پہلا کام زنا کرنا پڑے گا، دوسرا کام قتل کرنا پڑے گا، تیسرا کام یا سور کا گوشت کھانا پڑے گا، چوتھا کام یا شراب پینا پڑے گا۔ یہ 4 آپشن میں سے ایک کرنا ہی پڑے گا ورنہ سولی دے دی جائیں گی۔ جب اس کے سامنے یہ 4 باتیں آئی تو اس عابد نے سوچا کہ زنا بھی بہت بری بات ہے، کسی بچے کا، کسی آدمی کا قتل بھی بڑی بات ہے، بہت برا گناہ ہے، اور سور کا گوشت اس سے تو بہت گن محسوس ہوتی ہے، چلو میں شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے شراب کو ہلکا سمجھا
اور شراب پیا. شراب کا نشہ کیا چڑھنا تھا کہ شراب پینے کے بعد زنا بھی کر لیا، سور کا گوشت بھی کھا لیا اور ایک مرد کو قتل بھی کر دیا. اس وجہ سے آقا نے فرمایا ام الخبائث، ہر گناہ کی جڑ شراب ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. کیا مطلب اس کا؟ 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ شراب پی لے، توبہ نہ کرے، تو 40 دن تک جو نماز سے پڑھیں گا، نماز تو ہو جائیں گی، اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں اگر توبہ کر لیں سچی پکی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے قبولیت بھی عطا فرمانا شروع کر دیں گے. حضرت نبی علیہ السلام نے ایسی گھن بتائی شراب کی، تعجب کریں گے آپ. صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ مکمل جب وہ حرام ہو گئی تھی کہ جہنمیوں کو، جو شرابی تھے، جہنم میں نہر غوطہ سے پلایا جائے گا. نہر غوطہ. صحابہ نے پوچھا نہر غوطہ کیا ہے؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا نہر غوطہ جہنم کی وہ نہر ہے جس میں زانیہ عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والا پانی بہتا ہے، وہ شرابیوں کو پلایا جائے گا. آقا نے حدیث میں فرمایا ہے. سمجھے کتنی گھن ہے اس عادت کی. اس لیے تو جب شراب حرام ہوئی، ایک صحابی کیسان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے تھے اور وہاں سے اتنی عمدہ شراب لائی کہ عرب میں شراب نہیں ملتی تھی ویسے، اور سارا انویسٹ کر دیا شراب کے مٹکوں میں سارا، تاکہ کم دام میں مل رہی. شام میں 1 مہینے کا سفر کر کے گئے تھے، پوری خرید کر لائے. 100 سے زیادہ اونٹ تھے، اس پر شراب کے مٹکے باندھ کر لائے. ان کو پتہ نہیں کہ مدینہ میں آرڈر آ گیا کہ شراب حرام ہے. وہ تو اس گمان سے لائے کہ بھئی حلال ہے، فروخت کریں گے، تجارت کریں گے، اسی ارادے سے لائے. جب مدینہ میں انٹری ہوئی کیسان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو معلوم ہوا کہ شراب تو حرام ہو گئی. اللہ، اب تو کیا سب چلے گیا. یہ بہت بڑے تاجر تھے، ملک شام کی تجارت کرنا ہی معمولی بات نہیں. ہمارے زبان میں تو آج کل باہر کنٹری سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے کام کرنے والے، ایسی تجارت تھی عبداللہ کیسان بن عبداللہ کی. تو بہت زیادہ پریشانی ہوئی. حضرت نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول ڈھا لیا، کیا کروں؟ آپ اجازت دیتے کہ میں اتنا بیچ ڈالوں پھر بعد میں نہیں بیچوں گا؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسان نہیں، اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں. دیکھو یہ صحابہ ہے، ہم میں ان میں یہ فرق ہے. کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. حضرت کیسان بن عبداللہ نے اپنے 100 اونٹوں میں سے جتنے مٹکے بانے تھے سب کو مدینہ کی نالیوں میں گلیوں میں بہا دیا. اس دن جتنی شراب بہی تھی مدینہ میں اس سے پہلے نہیں بہی تھی، اور ذرا غم نہیں ہوا. اللہ کے حکم پر قربان ہونا ہی اصل ایمان والے کی شان ہے. تو یہ شراب کی چیز ہے جو حرمت والی ہے. ایسی ناپاک چیز سے اپنے معاشرے کو بچانا ہے. اس لیے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہر وہ چیز جس سے نشہ آتا ہے وہ حرام ہے. اور نوجوانوں میں منشیات کا رواج زیادہ ہو رہا نشے کی چیز سے. ایسے نشے آ گئے، بعض نشے کی گولیاں، بعض نشے کے سگریٹ، افیم ہے، گانجا ہے، یہ ساری چیزیں جس سے اگر نشہ آتا ہے بالکل منع ہے. شریعت نے نشے کی جو خباثت ہے اس کے لیے ایک مسئلہ بیان کیا. سنو سے، ایک آدمی
نشے کی حالت میں کسی کو طلاق دے دے، نشے کی حالت میں طلاق دے دے، اسے پتہ نہیں میں نے زبان سے کیا بولا، پھر جب نشہ ٹھنڈا ہوا اس کے بعد اس سے کہا جائے کہ تو نے طلاق بولا تھا، تو شریعت کہتی نشہ آور شخص کی اور بیوڑے کی طلاق واقع ہو جائیں گی۔ کیوں واقع کی شریعت نے اس کی طلاق؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس نے شراب پیا۔ کیوں؟ ایک مومن کی شان ہی نہیں کہ وہ شراب پیے، کیونکہ شراب پینا ایسا ہے، دیکھو سنو، شراب پینا ایسا ہے، حدیث میں آقا نے فرمایا شراب پینا ایسا ہے جیسے اپنی ماں اپنی پھوپھی اور خالہ کے ساتھ زنا کرنے کے برابر، اتنی خبیث چیز ہے یہ، اور وہ چیز وہ پی کر طلاق دے رہا، شریعت نے تنبیہ کے لیے اس کی طلاق کو واقع کر دیا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے بزرگوں دوستو، نوجوانوں سے درخواست ہے چھوٹی چھوٹی لت سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ سگریٹ یہی ہمیں شراب تک لے کر جاتی ہے۔ ہاں 10 12 سال 15 سال کے بچہ سگریٹ پی رہا، اور اعلیٰ کوالٹی کی 100 روپے والی سگریٹ، سمجھے، نام بھی پتہ نہیں۔ اور آج کل تو معاف کرنا سگریٹ پینے کے اڈے بنائے جا رہے، سمجھے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا، سگریٹ پینے کے اڈے بنائے جا رہے کہ بھائی پانٹیلا بند رہا اور ساتھ میں سگریٹ پینے کا اڈا بھی ہے، پردے میں کائے میں، سمجھ میں آئی بات؟ یہ معاشرے کے نوجوانوں کے لیے ناسور ثابت ہو رہا۔ عجیب صورت حالت، ایسے نشہ کر رہے بچے بہت زیادہ۔ اس لیے میرا عزیزو، اپنی نسلوں پر قابو رکھو، یہ چھوٹی چیزیں شراب تک لے جاتی ہے۔ میں نے ابھی گزشتہ رمضان سے پہلے جمعہ میں کہا تھا، اپنے طرف کے جو نکاح کے ہال ہے، نکاح کے ہال، ان ہالوں میں سے بعض کی کارگزاری یہ ہے کہ نکاح یا ولیمہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہال میں سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوتی ہیں۔ نوجوان شادی کے موقع پر بیئر بولو یا شراب بولو کثرت سے پی رہے، اور وہ حدیث پھر یاد آتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ شراب کو پانی کی طرح نہ پیا جائے، سمجھے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمارے نبی نے تو کیا فرمایا، شراب پینا تو بہت دور کی بات، شراب پینے میں کتنے لوگ گنہگار ہوتے سنو، جو شراب کو بنا رہا وہ بھی گنہگار، اس کو جو پیک کر رہا وہ بھی گنہگار، اس کی جو ڈیلنگ کر رہا گاڑی میں لا رہا وہ بھی گنہگار، اس کو جو کھول کر گلاس میں ڈال رہا وہ بھی گنہگار، اور اس کو جو پلا رہا وہ بھی گنہگار۔ یہ سارے لعنت کے مستحق بنتے ہیں۔ ایسا سلسلہ ہے یہ منحوس سلسلہ، اس لیے اپنے معاشرے کو اس سے بچانا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، زندگی کیسی گزارو، ہم کہتے ہیں نماز کی طرح، اس کی طرح، نماز کی طرح، نماز میں نشہ منع ہے تو زندگی میں بھی نشہ منع کر دو۔ نماز میں نشہ منع ہے نا، اس سے زندگی میں نشہ بالکل منع۔ نماز اللہ سے مناجات کا موقع ہے، اس لیے تو علماء نے لکھا ہے آپ نماز پڑھ رہے، وضو کر رہے، اگر تمباکو کھائے تو تھوڑا سا مسواک کر لو، منہ میں بدبو ہے، پیاز کھائے کچی، مسواک کر کے آؤ۔ جیسے ابھی کوئی پیاز کھائے روزہ کھلنے سے کے وقت، مغرب کے لیے آئے تو پہلے منہ میں کلی کر کے آیا کرو، پیاز سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، یہ بات سمجھ میں، اور اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے منہ کے بدبو سے متعلق ہے اس کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، سوائے وہ بدبو جو روزے دار کے منہ کے اندر ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن جو بدبو سگریٹ کی وجہ سے ہے، تمباکو کی وجہ سے، کھرے کی وجہ سے، پوڑی کی وجہ سے، یہ بدبو منع ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کر لو، برش کر لو، اگر مسواک نہیں ہے کم سے کم انگلی سے گھس لو آخری درجے میں۔ اسی طرح آگے قرآن کہہ رہا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي السَّبِيلِ، اگر آپ ناپاک ہیں
کسی کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، یا کوئی عورت حیض سے ہے یا نفاس سے ہے، پیریڈ سے ہے، تو چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، شرعی مسجد یہ حصہ، اس میں کسی جنوبی اور ناپاک آدمی کی انٹری منع ہے، بالکل آ نہیں سکتا، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، شرعی مسجد میں، یہ جو احاطہ ہے جہاں پر معتکف رہتا ہے، سمجھے؟ اگر کسی کو مسجد میں کوئی سویا، جماعت کا ساتھی کا ہو یا اعتکاف والا، اور غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا کرے؟ اب وہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ جیسی آنکھ کھلے ویسی ساتھی کو بیدار کر کے باہر نکل جائے، ڈائریکٹ نکل جائے۔ اللہ عابری سبیل، گزر سکتا ہے، ناپاکی ہے مسجد میں ہو گئی تو کیا کر سکتا ہے؟ گزر سکتا ہے۔ اب وہ گزرنے کے لیے بعض لوگ بولتے کپڑا بچھا کر جاؤ، کیا بچھا کر جاؤ؟ کپڑا بچھانے کو 4-5 لوگوں کو اٹھانا پڑے گا، آئی بات سمجھ؟ تو کپڑا بچھانا کوئی حکم نہیں ہے، گزر جاؤ جیسی حالت میں۔ لیکن اس کا خیال علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، نجاست اور ناپاکی گرنے نہ پائے، اچھی طرح احتیاط کے ساتھ گزرنا، مسجد سے باہر نکلنا، اور پھر اس کے بعد اپنا سامان وغیرہ بلا کر غسل سے فارغ ہو جانا۔ کیونکہ ہوا یہ کرتا تھا سیرت میں، مسجد نبوی جو تھی سینٹر میں تھی، اس کے آجو باجو مکان تھے انصاری صحابہ کے، ہر مکان کا دروازہ مسجد میں کھلا کرتا تھا۔ اس سے بھی اپنی مسجد ہے، گھر ایک ادھر ہے تو اس کے بھی دروازہ مسجد میں آ رہا، ایک سامنے ہے تو گھر کا دروازہ مسجد میں کھل رہا ہے، سب پورے ہر ایک چاروں طرف کھوکے تھے، یعنی دروازے بولے اپنی زبان میں۔ اور صحابہ اگر جنابت ہو جاتی تو پھر وہ مسجد سے راستہ تو وہی ہے نا، آ جایا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا تھا کہ سارے دروازے جو مسجد نبوی میں کھلتے ہیں بند کر دیا جائے، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ، ان کو پرمیشن تھی خاص، ان کا دروازہ کھلا رہیں گا، باقی سب بند کر دو، سمجھے؟ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، اگر میں چلا جاؤں تو حضرت ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا، یعنی خلافت کے حقدار وہی رہیں گے، اشارہ تھا اس میں اس طرف۔ اس لیے صحابہ کرام نے پھر بہت احتیاط کی۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے، اگر ایسی صورتحال پیش ہو بالکل مسجد میں نہ آئیں، ناپاکی کی حالت، ہم تو آتے ہی نہیں، لیکن مسجد میں اگر کوئی سونے والا ہے، معتکف ہے یا پھر مسافر ہے یا پھر اللہ کے راستے کا ساتھی ہے، ان کے لیے احتیاط بتائی، الا عابری سبیل، گزر سکتے ہیں، حتی تغتسلوا، گزر جاؤ پھر غسل کرو، پھر غسل کر کے اندر آؤ، بغیر اس کے نہیں رہ سکتے۔ ایک آدمی اللہ کے گھر میں سویا، اس سے حاجت ہو گئی، معلوم نہیں پڑا، بعض مرتبہ معلوم نہیں ہوتا، پھر وہ اٹھا نماز کے وقت میں تو دیکھ رہا کہ داغ ہے، اب اس کو مان لو 12-1 بجے یہ ضرورت پیش آئی، وہ 5 بجے اٹھائے، یہ 4 گھنٹے جو اندر آ تقریباً، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں فقہ نے یہ لکھا ہے، اگر اس سے علم نہیں تھا تو وہ معصور ہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ سونے والے سے شریعت نے بہت سے احکام معاف کرا دیے۔ یہ بات سمجھ میں؟ جیسے ایک آدمی نے آ گیا، فجر کی نماز پڑھا، کچھ خیال نہیں، اور پھر یاد آیا کہ یار مجھے تو ضرورت پیش آئی تھی، اس سے نماز پڑھ لیا، تلاوت کر لیا، تعلیم میں بیٹھ گیا، مشورے میں ساری باتیں کر لیا، پھر بعد میں یاد آ رہا کہ ایسا مسئلہ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، غسل کر لیں، دوبارہ اپنی نماز کی قضا کر لیں، چونکہ یہ بھول ہے، کیا ہے؟ بھول ہے، شریعت نے بھول کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تم میں سے کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ پانی یوز نہیں کر سکتا ہے، بہت زیادہ ٹائیفائڈ کا بخار ہے،
ملیریا کا بخار ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے، آپریشن ہوا ہے، بدن پر پانی ڈالیں گے تو زخم میں پانی چل جائے گا، ایسا بیمار ہے، یا سفر میں پانی نہیں ملتا، مسافر ہے اور ضرورت پیش آ جائے نہانے کی، سمجھے؟ تو اگر کسی کو بیماری ہے اور یا پھر غسل کے لیے پانی نہیں ہے یا ناپاک ہو گیا، غسل کے لیے پانی میسر نہیں، ایسی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ تیمم وضو کی جگہ کر سکتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو اس کی جگہ پر کیا ہے، اس کا اسسٹنٹ تیمم ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی کو غسل کی حاجت پیش آ جائے اور وہ بہت شدید بیمار ہے، گرم پانی بھی یوز نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے وہ اپنی ناپاک جگہ کو دھو لے، اس کے بعد نماز کے تیمم کی طرح تیمم کر لے۔ اس تیمم کرنے سے اس کا غسل بھی ہو جائے گا اور اس کا وضو بھی ہو جائے گا، اور وہ اس سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور وہ اس سے تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سفر میں تھے، حضرت نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی فجر کی، آپ نے سلام پھیرا تو ایک صحابی، ایک آدمی ایسا دور کھڑے تھے، تو آپ نے ان کو بلایا، بھائی کیا ہوا، نماز نہیں پڑھی؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے رات میں جنابت لاحق ہو گئی تھی اور پانی نہیں تھا غسل کے لیے، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا کہ غسل کی جگہ تیمم کر لیتا تو بھی تیرے لیے کافی ہو جاتا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ایک سفر میں تھے، دونوں کو حاجت لاحق ہو گئی، دونوں کو حاجت لاحق ہو گئی۔ یہ تو پتہ تھا کہ وضو کی جگہ تیمم کر سکتے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ غسل کی جگہ بھی تیمم ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ ابھی تک نبی علیہ السلام نے تعلیم نہ دی ہو، یہ حکم نہیں آیا ہو، تو ان دونوں کو حاجت لاحق ہو گئی اور پانی نہیں تھا غسل کا، تو حضرت عمار بن یاسر نے اپنی رائے سے یہ سمجھا کہ بھائی وضو کا تیمم تو اعضاء پر ہوتا ہے اور غسل پورے بدن پر ہوتا ہے، تو ایسا کیا پورے بدن کو مٹی میں گویا کہ گھلس لیا، پوری دھول مر لی آنکھ پر۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور حضرت عمر نے کچھ نہیں کیا، بھائی میرے کو معلوم نہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں کارگزاری آئی، آپ نے فرمایا کہ عمار تیرے لیے صرف اتنا کافی تھا جیسا کہ وضو کا تیمم ہوتا ہے، اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر اس حالت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ چونکہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا سیرت میں، صحابہ کی ایک جماعت گئی تھی، تو ایک ساتھی تھے، ان کو سر پہ مار لگا تھا اللہ کے راستے میں، ان کو اسی حالت میں حاجت پیش آ گئی۔ اب جو جماعت کے ساتھی تھے اللہ کے راستے کو، ان کو مسئلہ معلوم نہیں، ان سے کسی نے کہہ دیا بھائی اگر آپ کو حاجت ہوئی تو آپ کو غسل ہی کرنا پڑے گا، تو ان صحابی نے اس حالت میں غسل کر لیا، سر پہ کیا لگا تھا؟ مار، جس سے پانی اندر گیا، انتقال ہو گیا۔ حضرت نبی علیہ السلام کو کارگزاری آئی تو آپ نے بڑے سخت لہجے میں کہا تھا کہ تم نے اپنے ساتھی کو ہلاک کر دیا۔ اس سے کیوں نے کہا کہ تیمم کر سکتے اسی حالت میں؟ اس لیے یہ ساری روایتیں بتاتی ہیں اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو اور پانی میسر بالکل نہیں ہے، سفر میں ہے، کوئی ٹرین میں ہے اور پانی نہیں ہے ٹرین کے اندر بھی، اور کہیں اسٹیشن پر رکنے کا مسئلہ والی نہیں، اور سفر ابھی 24 گھنٹے کرنا ہے، تو آپ جو لگی ہے نجات اس کو دھو لو اور پھر تیمم کر لو۔ یہ بات سمجھ میں؟ یہ گویا کہ غسل کا تیمم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وضو کا تیمم بھی ہے۔ اسی طرح ہر ایسی عبادت کے لیے تیمم کر سکتے ہیں
اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کا کوئی اسسٹنٹ اور خلیفہ نہ ہو. سننا غور سے. اسی طرح ہر ایسی عبادت کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں. اگر وہ چھوٹ جائے وضو کرنے کی وجہ سے، لمبا ہونے کی وجہ سے، تو اس کا پھر کوئی دوسرا بدل نہیں ہے. جیسے جنازے کی نماز، آپ قبرستان میں پہنچے اور آپ کو پتا ہے امام نے اللہ اکبر بول دیا. اب اگر میں ادھر وضو کرنے گیا تو آنے تک تو یہ امام صاحب 4 تکبیر سے فارغ ہو جائیں گے. اگر امام صاحب نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو دوبارہ پھر جنازے کی نماز ہے، اس کی قضا ہے؟ قضا نہیں ہے نا. تو ابھی آدمی کیا کرے گا؟ جلدی سے جائے وہیں فرشی پر تیمم کرے اور اللہ اکبر اس میں شریک ہو. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ارے سمجھ میں آیا نا؟ یہ اس کے لیے جس کو یہ یقین ہے کہ موضوع کرنے گئے تو تب تک امام صاحب کیا کریں گے؟ فارغ ہو جائیں گے. ہاں اگر رکے ہیں تو الگ بات ہے، اس سے اپنے کچھ لوگ رکتے ہوئے وضو کر رہے، لیکن نماز شروع ہو چکی ہے پھر کہاں سے رکنے کا مسئلہ آتا؟ شروع ہوگی نماز، لہٰذا اگر وہ آیا ہے گاڑی سے فوراً رکے، وہیں تیمم کرے اور نماز میں کیا ہوتا ہے؟ شریک ہو جائے. تو ایسی عبادت، گرچہ پانی ہے وہاں پر، لیکن وہ عبادت ایسی ہے کہ اگر اس میں شریک نہ ہوا تو چھوٹ جائیں گی وہ. اسی طرح یہ ایک عبادت ہے. باقی دوسری عبادت اس کے لیے تیمم نہیں کر سکتے. جیسے بھائی نماز، جیسے نماز ظہر میں آیا اور امام صاحب آخری قاعدے میں وضو کرنے بیٹھیں گا، سلام پھیر دیں گا، تو کیا تیمم کر کے شریک ہوں گا؟ ارے بولو نا، ہوگا کیا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ نماز چھوٹ گئی، سلام پھیریے تو بعد میں پڑھ سکتا، اپنے تنہا پڑھ سکتا ہے. جنازے کی نماز اکیلا پڑھے گا وہاں نہیں پڑھ سکتا، یہاں پڑھ سکتا ہے. اس لیے یہاں پر تیمم کی اجازت نہیں ہے تو یہاں تیمم کرنا شروع کر دیں گے. نہیں، یہاں تو وضو ہی کرنا پڑے گا، چاہے امام صاحب سلام پھیر دیں، چاہے اپنی جماعت چلے جائے. پہلے وضو کیا جائے، اس کے بعد پھر نماز میں شریک ہوا جائے. اب یہ تیمم اس سے پہلے کہا تھا اس میں 3 فرائض ہیں. تیمم کے اندر 3 فرائض ہیں. پہلا فریضہ نیت کرنا، میں تیمم کرتا ہوں پاکی کے لیے. کس کے لیے؟ پاکی کے لیے. دوسرا فرض ہے ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر ملنا، اچھی طرح سے داڑھی کا خلال بھی کرنا، سمجھے؟ اور تیسرا فرض ہے ہاتھ مار کر ایسا اس کو ملنے کا، خلال بھی کرنے کا. ایسا آیا سمجھ میں طریقہ؟ دیکھو تو صحیح. فقہ فرماتے ہیں مٹی، اس سے انسان گورا ہوتا کہ کالا ہوتا؟ یعنی ایسا کہو مٹی سے خوبصورتی آتی کہ بدصورتی آتی؟ ارے بولو نا، بدصورتی آتی. ارے آتی ہے نا بھائی. ہاں پانی سے تو انسان اچھا لگتا ہے، چہرہ گورا ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو پھر مٹی ملنا عجیب ہے، عقل میں نہیں آتا ہے. عقل میں آ رہا کسی کے نہیں آتا ہے. تو پھر سننا غور سے، عجیب بات آپ کو بتا رہا. تو پھر مٹی کو کیوں طہارت کا آلہ بنایا شریعت نے؟ مٹی کو کیوں پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا شریعت نے؟ تو علامہ ابن حمام نے لکھا ہے ہدایت شرح میں، مٹی کو اس وجہ سے طہارت کا آلہ بنایا گیا کہ جب یہ مٹی سے تیمم کرے گا تو اسے اپنی اصلیت کا علم ہوگا کہ جیسے یہ مٹی خراب ہے تو بھی مٹی سے بنا ہوا خراب ہے. تجھے اپنی اصل خلقت کا علم ہو، تو بھی کیا ہے؟ مٹی ہے، مٹی کچھ نہیں ہے. سمجھے؟ یاد ہے اس مٹی کو تو بدن پر ملے گا، تیرا بدن اور وہ مٹی برابر ہے. اس خیال کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس امت ہی کو صرف تیمم دیا ہے، اگلی امتوں کو نہیں ملا تھا. اگلی امتوں میں سے کسی کو نہیں تھا. وہ تو قربان جاؤ ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور آل صدیق پر، اس گھرانے کے برکت سے اس امت کو تیمم ملا ہے. ہاں واقعہ لمبا ہے، کسی وقت سناؤں گا. ان کی برکت سے ملا ہمیں تیمم. اور کتنی آسانی ہو گئی. ارے آسانی ہو گئی نا.
بیماروں کو معلوم پڑتا غسل کی حاجت ہوگی تو کیسا ہوتا ہے، فون آتے ہیں بہت سے، بعض لوگ تو غسل بھی کر لیتے، غسل کی ضرورت نہیں، اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ یوز نہیں کرنا پانی تو تیمم کرو، کتنی آسانی ہے، بہت آسانی ہے۔ تو اسی امت کو ملا ہے، اور وضو اگلی امتوں کو بھی ملا تھا، اس کو بھی ملا ہے، لیکن ان کے وضو میں ہمارے وضو میں کیا فرق ہے؟ ان کے وضو میں اور ہمارے وضو میں فرق یہ ہے کہ ان کے وضو کے اعضاء کل قیامت کے دن روشن نہیں ہوں گے، اور ہماری امت کے وضو کے اعضاء روشن ہوں گے۔ یہ فرق ہے ہمارے وضو میں اور ان کے وضو میں۔ اور تیمم ان کو نہیں ملا تھا، صرف کس کو ملا ہے؟ اسی امت محمدیہ کو ملا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، طریقہ آپ کو بتائے، 3 فرض ہیں، اس کو عمل میں لائے۔ اور تیمم کس پر کر سکتے ہیں؟ ہر ایسی چیز پر کر سکتے ہیں جو جلانے سے نہ جلے اور پگھلانے سے نہ پگھلے، اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ صرف مٹی ضروری نہیں ہے، بلکہ فرشی پر بھی تیمم ہو جاتا ہے، اس ماربل پر، ارے ہو جاتا نا، چاہے دھول نہ لگے وہ ہاتھ کو، سمجھے؟ پتھر پر بھی تیمم ہو جاتا ہے، اینٹ پر بھی تیمم ہو جاتا ہے، نیچے اگر ٹائلس لگی ہے اس پر بھی تیمم، بولو نا، ہو جاتا ہے۔ آیا سمجھ میں مسئلہ؟ بیمار ہے اور اس کو وضو کرنا دشوار ہے تو آپ اس کو تیمم کرا سکتے ہیں، یا تو اینٹ سے یا پتھر سے یا فرشی سے۔ کسی کی جان نکل رہی، سکرات میں ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے مرنے والوں کو وضو کرا دیا کرو، جس کا انتقال وضو کی حالت میں ہو اسے شہادت کا مقام اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر وضو کرنا دشوار ہے تو کیا کریں؟ گھر والے اینٹ سے اس کو تیمم کرا دیں۔ کراتا کوئی؟ سب رونا دھونا شروع رہتا اس وقت۔ یہ حکم ہے، گھر کے جو بڑے ان کو، چونکہ مرنا تو ہے بھائی، مرنا تو ہے ہی، سب کو مرنا ہے، لیکن اگر اچھی موت مرے تو وہ اعلیٰ قسم کا مرنا ہے۔ اس لیے ہر اس چیز پر تیمم کر سکتے ہیں جو جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے، چاہے وہ پتھر ہو، اینٹ ہو، فرشی ہو یا زمین کی مٹی ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، زمین پاک ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ پاک زمین ہونا چاہیے، پاک دیوال ہونا چاہیے، پاک فرشی ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ان اللہ کان عفوا غفورا، اگر یہ حکم اللہ تم کو نہیں دیتا دشواری میں تم پڑ جاتے۔ عفوا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تمہارے لیے مہربان ہے، اور غفورا، مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ کسی سے غلطی ہو گئی تھی، شراب پی کر نماز پڑھا دی تھی حضرت علی نے، غفورا، وہ پہلے کی بات ہے، اب اس سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی ساری کیا کر دی ہے؟ ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق